بسم الله الرحمن الرحيم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. قال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: الدار الجنة والداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. یہ 144ویں حدیث مبارک ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام اور مرتبے کو ایک مثال کے ذریعے فرشتوں نے واضح کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اسی دوران فرشتوں کی ایک جماعت وہاں پر حاضر ہوئی۔ اب فرشتوں کے لیے کہیں بھی داخل ہونا کوئی مشکل نہیں، دروازے کھڑکیاں بند ہونا کوئی عذر نہیں ہے، وہاں بھی وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے یہ اختیار، یہ قدرت ان کو دے رکھی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اسی دوران فرشتوں کی ایک جماعت وہاں آئی۔ فقالوا: ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا۔ وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارے یہ جو صاحب ہیں، یہ جو شخص ہیں، اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھا، ان کی ایک بڑی مثال ہے، ان کی حیثیت کو تم ایک مثال سے واضح کر دو، ان کی حیثیت کو ایک مثال کے طور پر بیان کر دو۔ قال بعضهم انه نائم، تو ایک آدھ فرشتے نے کہا کہ یہ تو سو رہے ہیں، سونے کی حالت میں اگر ان کو ہم مثال بیان بھی کریں گے تو انہیں کیا پتہ چلے گا، نیند کی حالت میں تو کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، کچھ بیان کر دو، کچھ کہہ دو، وہ کہنا اس کے کانوں پر نہیں پڑتا بھی ہے تو دل دماغ اس کے غافل ہیں، اس کو ان باتوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ تو اس کے جواب میں دوسرے فرشتے کہنے لگے: ان العین نائمۃ والقلب یقظان، ان کی آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن دل بیدار ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا یہی معاملہ تھا، ان کی صرف نگاہیں اور آنکھیں سوتی تھیں، دل دماغ ان کا اللہ جل شانہ کے ساتھ جڑا رہتا تھا، وہ نیند کی آغوش میں نہیں جاتا تھا۔ عام انسانوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ سوتا ہے تو اس کا دل دماغ دھیان سب غافل ہو جاتا ہے، سب جو ہے نہ سو جاتا ہے، نہ دماغ ہوش میں ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا دل جاگا ہوا ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا نہیں، کیونکہ ان کا خاص تعلق اللہ جل شانہ سے ہر وقت قائم رہتا ہے، تو اس لیے جب وہ سوتے ہیں تو صرف ان کی آنکھوں میں نیند ہوتی ہیں، لیکن دیگر اعضاء دل دماغ بالکل جاگتے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ سے تعلق میں، رابطے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا
کہ عام آدمی اگر سوتا ہے لیٹ کر تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس سے دل دماغ سب غافل ہو جاتا ہے۔ تو بس اوقات کوئی ایسا معاملہ جس سے وضو ٹوٹ جائے وہ پایا جاتا ہے، لیکن انسان کو احساس نہیں ہوتا، ہوا نکل گئی پتہ نہیں چلتا اس کو، تو وہ دل دماغ سے غافل۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا سونا یہ وضو کو نہیں توڑتا، چونکہ ان کا دل دماغ بالکل جاگتا ہوا ہوتا ہے، تو ہر چیز قابو میں ہوتی ہے، اس لیے اگر وہ سو جائیں تو وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن عام آدمی اگر لیٹ کر سو جائے یا کہیں ٹیک لگا کر سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا۔ ٹیک لگا کر سو جائے یا لیٹ کر سو جائے، یہ دو کیفیتیں ہیں جس سے وضو ٹوٹ جاتا۔ کوئی بیٹھے بیٹھے اگر سو جائے، اونگ آ جائے نماز کے دوران یا پڑھتے ہوئے یا سجدے میں یا قیام میں، تو اس سے وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو صرف نیند کی دو حالتوں میں ٹوٹتا ہے، ایک تو لیٹ کر سو جائے انسان، دوسرا یہ کہ ٹیک لگا کر سو جائے۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے اگر ایسا زوردار جھٹکا لگ جائے کہ انسان کا مقعد یا جو زمین پر ٹکا ہوا حصہ ہے وہ اٹھ جائے اپنی جگہ سے، تب بھی وضو ٹوٹ جاتا اگر ایسا گرنے کے قریب ہو جائے۔ باقی حالتوں میں وضو میں اس کو فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ ان العین نائمہ، ان کی آنکھیں تو سو رہی ہوتی ہیں، والقلب یقظان، دل بالکل بیدار ہوتا ہے اور اللہ جل شانہ کے ساتھ وہ رابطے میں ہوتا۔ فقالوا، اب ایک فرشتے نے ایک مثال بیان کی کہ مثلہ کمثل رجل بنا دارا، کہ ان کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک بڑا سا گھر بنایا، نیا مکان تعمیر کیا، وجعل فیہا مأدبا، اور اس نے ایک دسترخوان سجایا، لوگوں کے لیے دعوت رکھی۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کہیں انسان کوئی نیا گھر بنائے یا کوئی نئی چیز لے، نئی سواری لے، تو اس کا آغاز انسان کو نیک لوگوں سے، اللہ والوں سے، نیکوکار لوگوں سے کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے سواری کے آداب میں بھی یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی آدمی نئی سواری، نئی گاڑی لیتا ہے تو اس میں بیٹھنے والے سب سے پہلے وہ لوگ ہوں جو اللہ کے نیک بندے ہوں۔ اسی طرح گھر ہے، نیا گھر بنایا ہے تو اس میں کھانے والے وہ ہوں جو اللہ کے نیک بندے ہوں، اللہ کے قابل احترام بندے ہوں، یا ایسے بچے ہوں جو معصوم ہوں۔ تو وجعل فیہا مأدبا، گھر بنا کر اس نے دسترخوان سجایا، دعوت رکھی۔ وبعث داعیا، پھر ایک آدمی کو بھیجا لوگوں کو دعوت دے کہ بھئی لوگ آئیں اور آ کر گھر پہ کھانا کھائیں۔ فمن اجاب الداعیہ، پس جو آدمی اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرے گا، دخل الدار، وہ گھر میں داخل ہو جائے گا، وأکل من المأدبہ، اور جو دسترخوان پر رزق کی نعمتیں ہیں وہ کھا لے گا۔ ومن لم یجب الداعیہ، اور جو آدمی اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، لم يدخل الدار، وہ نہ گھر میں داخل ہو سکے گا، ولم یأکل من المأدبہ، اور دسترخوان پر سجی رزق کی نعمتوں کو کھا بھی نہیں سکے گا۔ فقال، اب یہ مثال تو انہوں نے بیان کر دی، لیکن یہ مثال ایسی تھی جو اتنی واضح نہیں تھی کہ یہاں پر گھر کا کیا مطلب ہے، مأدبہ دسترخوان کا کیا مطلب ہے، داعی دعوت دینے کی طرف بلانے والا اسے کیا مراد ہے۔ تو کچھ فرشتوں نے کہا اولوہا، کہ اس مثال کی تھوڑی سی وضاحت کر دو، یفقہوہا، تاکہ یہ سونے والے صاحب بھی سمجھ جائیں، یعنی حضور علیہ السلام پر بھی یہ مثال واضح ہو جائے۔ پھر اس پر ایک فرشتے نے کہا کہ قال بعضهم انہ نائم، یہ تو سو رہے، اگر ہم وضاحت کر بھی دیں تو یہ کیسے سمجھیں گے؟ تو جواب میں دوسرے فرشتوں نے وہی بات دہرائی کہ ان العین نائمۃ والقلب یقظان، کہ ان کی آنکھیں تو سو رہی ہیں لیکن ان کا دل دماغ بالکل بیدار ہے، جاگا ہوا ہے۔
وہ سن بھی رہے سمجھ بھی رہے. فقالوا، اب انہوں نے اس مثال کو واضح کیا کہ اس مثال میں جو گھر کی بات آئی تھی تو اس سے مراد تو جنت ہے، اور جو دسترخوان کی نعمتیں تھیں اس سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں. والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بلانے والے شخص یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فمن اطاع محمدا، پر جو اس داعی کی دعوت کو قبول کرے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فقد اطاع اللہ، تو اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی. اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ جنت میں بھی داخل ہوا، جنت کی نعمتوں سے بھی لطف اندوز ہوا. ومن عصى محمدا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یعنی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا، فقد عصى اللہ، تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نہ وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے. ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے، لوگوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے والی ہے، کہ جو آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کی اتباع کرے یہ ایمان والے ہیں، اور جو آپ کی دعوت سے منہ موڑ لے، روگردانی کریں اور اس دعوت کا انکار کریں تو کافر ہے. تو حضور علیہ السلام کی شخصیت ذات مبارکہ ہی انسانوں میں فرق کرنے والی. دیکھیں سارے انسان ایک جیسے ہوتے ہیں شکل و صورت میں، کافر، مسلمان، دیندار، بے دین، بس اوقات شکل و صورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک کافر نے بھی داڑھی رکھی ہوتی ہے، ایسے ہندو سکھ موجود ہیں جو بڑی بڑی داڑھیاں رکھ جاتے ہیں، لمبی لمبی داڑھیاں ان کی موجود ہوتی. اب ظاہراً دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں، لیکن اگر فرق کرنے والی چیز ہے تو یہی کہ کس نے آپ کی دعوت کو، حضور کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لایا، نعمتوں جنت کا حقدار ہوا، اور جس نے اس دعوت کا انکار کیا. یہی چیزیں ہیں جو انسانوں میں فرق کرتی ہیں، ایمان والوں اور کافروں کو جدا جدا الگ الگ ممتاز کرتی. تو ایک مثال کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اور مقام اور مرتبے کو واضح فرمایا گیا. دعا فرمائے اللہ جل شانہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.